ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے جاء الحق، حق آ گیا، وزهق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل كان زهوقا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا، بھاگنے والا۔ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، جیسے سورج اپنی کرنیں بکھیرتا ہے، اس کی روشنی سامنے آتی ہے تو اندھیرے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے حق کا علم لے کر کے کوئی میدان عمل میں آئے تو باطل وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے، بت ٹوٹ پھوٹ کر کے گرتے، اور کچھ بت ایسے تھے جو اونچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا علی آؤ میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ اور اوپر اونچے اونچے بتوں کو توڑ دو۔ میں ایک غلطی کا، ایک شبے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فتح مکہ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے علی کی بجائے بھانجے علی کا نام لیا ہے، حالانکہ ایک علی داماد ہیں، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار ہیں، اور حضرت سیدنا حسن ابن علی، حسین ابن علی، یہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کے والد گرامی ہیں، باب العلم ہیں حضرت علی۔ اور دوسرے علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے بیٹے تھے، یعنی آپ کے نواسے تھے، اور مجھ سے میری گفتگو کے دوران یہ الفاظ نکل گئے کہ آپ کے بھانجے، حالانکہ وہ بھانجے نہیں بلکہ نواسے ہیں۔ یہ اس بات کا غلطی کا ازالہ ضروری تھا تاکہ اصلاح ہو جائے۔ اور غزوہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے آئے، اور حکیم بن خزام نے اسلام قبول کیا، ابو قحافہ عثمان بن عامر جو حضرت ابوبکر صدیق کے والد ہیں انہوں نے ایمان قبول کیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت حارث نام تھا ان کے چچا کا، حارث کے بیٹے جو تھے ابو سفیان بن حارث ان کا نام تھا، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا۔ بہرحال اس موقع پر حضرت خالد بن ولید جب اپنا لشکر لے کر کے آئے، مکے کی اونچائی جگہ پر، اونچی پہاڑیوں کی طرف سے جب نیچے کی طرف آئے نشیبی جگہ پر، تو راستے میں کچھ کافروں نے، سرپھرے لوگوں نے مزاحمت کی، تو 2 مسلمان شہید ہوئے اور 27 یا 28 کافر مردار ہوئے، باقی اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر کے مکہ المکرمہ میں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خطبہ دیا اور لوگوں کو عام معافی کا اعلان کیا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن لوگوں کے لیے معافی کا اعلان نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، اشعار نظمیں پڑھ پڑھ کے آپ کے خلاف لوگوں کو اکساتے رہے، تقریریں کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے، اور کچھ لوگ ان میں وہ تھے جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد واپس کافر ہو گئے، یعنی مرتد ہو گئے۔ اور رب کے قرآن میں اس حوالے سے یہ بات ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے، یعنی اپنے دین اصلی سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ پاک ان قریب ایک ایسی قوم کو پیدا کر دے گا، ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، یحبہم جس قوم سے اللہ محبت کرے گا، ویحبونہ اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ اب ایمان والے ان سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ایمان والے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ مرتد تھے، تو مرتد کی سزا وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے، اور رسول اللہ کا گستاخ بے ادبی کرنے والا وہ بھی واجب القتل ہے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے لیے معافی نہیں تھی۔ ان میں کچھ لوگ بھاگ کے بعد میں وہ بھی آ کر کے مسلمان ہوئے، ان میں کچھ مرد بھی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں۔ ایک ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حالت کفر میں یہ بڑے مخالف تھے اسلام کے، ابو جہل کی طرح، اپنے باپ کی طرح، اور انہوں نے بڑی جنگیں بھی کی، لیکن جب ایمان قبول کیا تو ایمان نے ان کو چمکا دیا۔ بعد میں کہا کرتے تھے کہ لوگوں مجھے اکرمہ بن ابو جہل نہ کہا کرو، مجھے اکرمہ بن اسلام کہا کرو، یعنی اسلام کا بیٹا اکرمہ کہا کرو۔ بہت بڑے عالم، فاضل، عابد، زاہد، بہت بڑے جرنیل،
بہت بڑے علمی حوالے سے بہت بڑا نام انہوں نے کمایا، بہت بڑی عظیم شخصیت بنے، یعنی ایمان کے آنے سے چمک کے اسلام کی وجہ سے ان کی شان اور عظمت بن گئی۔ یہ بھی وہاں سے مکے سے نکلے باہر گئے، سفر کر رہے ہیں، چلتی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی چل رہی ہے اور کچھ سفر کے بعد کشتی ڈگمگانے لگی، ڈولنے لگی۔ ملا نے بڑی کوشش کی اور پھر ملا کہتے آسمانوں کے رب تو بچا، زمینوں کے بنانے والے، زمینوں کے بادشاہ تو بچا۔ نہ لات کا کوئی نام لیتا ہے، نہ منات کا نام لیتا ہے، نہ عزا کا نام لیتا ہے، کسی ایک بت کا بھی نام نہیں لیا جا رہا۔ لوگ سارے چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے خدا تو بچا، آسمانوں کے رب تو بچا، کعبے کے رب تو بچا۔ اکرمہ نے کہا کہ بھائی روکو، ٹھہرو اور کشتی ساحل بکنار کرو، مجھے یہیں پہ رکنا ہے، میں سارے خرچے، ساری ڈیوٹی، پورا کرایہ میں اکیلا دینے کو تیار ہوں، لیکن میں آگے نہیں جاؤں گا جدھر کو میرا سفر تھا۔ لوگوں نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ساری زندگی میں نے ضد میں، بغض میں، تعصب میں، جھگڑے اور فساد میں گزاری ہے۔ آج مجھے بات سمجھ آئی کہ مشکلات میں یا تکالیف میں، پریشانیوں میں صرف محمد کا رب مددگار ہے، مشکل کشا اور حاجت روا کعبے کا رب ہے، محمد الرسول اللہ کا خدا جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہاں مشکل میں محمد کا رب بچاتا ہے تو باہر بھی وہی بچاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں واپس پلٹتا ہوں، محمد مصطفیٰ کے پاس جاتا ہوں، میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ بہرحال یہ فتح مکہ کا سفر تھا۔ حضرت علی شیر خدا آپ کے کندھوں پہ چڑھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے یعنی آپ کے نواسے، ان کا نام بھی علی تھا، بہت چھوٹی سی عمر میں وہ بھی وفات پا گئے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک علی تھا۔ زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ آپ کے کندھوں پہ چڑھ گئے اور انہوں نے اوپر بتوں کو توڑا۔ یہ کندھوں پہ چڑھنے والی بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں اس کو، پرنالہ لگایا تھا مسجد کی چھت کے اوپر، پرنالہ لگایا تو نیچے اس کا پانی آتا تھا پہلے، تو جب پرنالہ لگایا تو اس کے اوپر سے پانی نیچے آنے لگا، یعنی کہ نیچے سے راستہ گزرنے کے لیے آسانی ہو گئی۔ بعد میں آبادی زیادہ ہو گئی تو پانی اس پرنالے والا لوگوں کے اوپر اس کی چھینٹیں پڑنے لگیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو حکم دیا کہ اس کو اکھاڑ دیں، اس کو ہٹا دیں۔ یعنی ہٹانے کا مطلب اکھاڑنے کا یہ تھا کہ کسی دوسری جگہ پہ لگائیں گے، یا اس کے رخ کو چینج کریں گے، یا پانی کے بہاؤ کو دوسری طرف کی طرف کر دیں گے۔ جیسے مکان بناتے ہیں تو پانی کو کسی ایک سائڈ سے نکالتے ہیں، وہاں پر نالا یا پائپ وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے دست اقدس سے اس پرنالے کو لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، وہ بڑے مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اے عباس رسول اللہ کی چچا، آپ آئیں میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں اور اوپر آپ اس پرنالے کو لگا دیں، جہاں رسول اللہ نے لگایا تھا وہیں لگا دیں۔ حالانکہ سیڑھی بھی منگوائی جا سکتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ یہاں پہ آؤ اور اوپر اس پرنالے کو لگا دو، یعنی کہ آپ میرے کندھوں پہ چڑھ کر کے رسول اللہ کے لگائے ہوئے پرنالے کو وہیں پہ لگا دو۔ حضرت عمر نے جو اتروایا تھا وہ اس لیے نہیں کہ رسول اللہ نے لگایا تو یہ لگانا ٹھیک نہیں ہے یا یہاں ٹھیک نہیں ہے، مقصد یہ تھا کہ پانی گرنے کی وجہ سے چھینٹے پڑتے تھے تو لوگوں کو مسئلہ تھا کہ کپڑے بھیگ جاتے تھے، اس لیے وہ جگہ چینج کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ کی پسند کو نہیں ٹھکرانا چاہتے تھے، رسول اللہ کے لگائے ہوئے پرنالے کو نہیں ہٹانا چاہتے تھے۔ ہٹانے کی وجہ یہ تھی، جب معلوم ہوا تو انہوں نے واپس وہ لگا دیا۔ بہرحال صحابہ کرام کا آپس میں پیار تھا، محبت تھی، الفت، عقیدت اور احترام تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو یہ کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، تو مجھے یہ بات سمجھائے گا کہ ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ بہت غمگین ہوئے، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری جیسا ایک جلیل القدر صحابی گئے اور جا کر کے حضرت بلال کے پاس پہنچے، زمین پہ نیچے لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد کہنے لگے میں اپنا منہ زمین پہ رکھتا ہوں، اے بلال تو اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھے گا، میں تب سمجھوں گا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا اور رونے لگ گئے
اور آئے اور آ کر کے حضرت ابو ذر غفاری کا منہ چوم لیا، کہنے لگے جو چہرہ اپنے خالق و مالک، اپنے رازق، اپنے رب کے سامنے جھکتا ہو، اس چہرے کے اوپر میں اپنا پاؤں کیسے رکھ دوں؟ یعنی کہ اتنا ان کو احساس تھا، ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا لحاظ اور خیال رکھتے تھے۔ اگر بولنے میں کوئی کوتاہی ہو جاتی یا کوئی ایسی غلطی ہو جاتی، اس کی بھی وہ اصلاح کرتے تھے۔ بہرحال آج 1450 سال کے بعد کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، کبھی نبیوں کی غلطیاں نکالتے ہیں، کبھی صحابیوں کی غلطیاں نکالتے ہیں، کبھی اہل بیت کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ میری محبت کی وجہ سے، میری نسبت سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے محبت کرتا ہے گویا کہ اس کو بغض تو میرے ساتھ ہے، میرے یاروں سے بغض کا اظہار کرتا ہے، میرے وفاداروں سے بغض کا اظہار کرتا ہے، میرے اطاعت گزاروں کو برا کہتا ہے، ان کی توہین اور تنقید کرتا ہے جن کی تربیت براہ راست رسول اللہ نے کی ہے۔ اب اس دور کا آدمی، اس کو یہ اتھارٹی، یہ مقام و مرتبہ مل کیسے گیا کہ وہ 1450 سال پہلے گزرنے والے اس جماعت کو برا کہیں جو انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں، جن کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے، جن پر نبی کی نبوت کا رنگ چڑھا تھا، جو نبی کی صحبت کی وجہ سے ہدایت یافتہ بنے تھے۔ قرآن اولئک هم الصادقون ان کو کہتا ہے کہ یہ سچے ہیں، قرآن اولئک هم الراشدون انہیں کہتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، قرآن اولئک هم المؤمنون حقا ان کو کہتا ہے کہ یہ حق والے ہیں، یہ پکے مومن ہیں، قرآن اولئک حزب اللہ انہیں کہتا ہے کہ یہ اللہ کا گروہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ انہیں کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ قرآن ان کے متعلق کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک سے حسن عاقبت کا وعدہ ہے۔ نبی کے صحابہ، نبی کی جماعت، نبی کی اولاد، نبی کی بنات، نبی کی ازواج، جتنے بھی ایمان والے مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اہل بیت ہیں، صحابہ جتنے بھی ہیں، ان سب سے آخرت کے اچھا ہونے کا، اچھے انجام کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی، ان کی طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔